کیا آئرہ کی خوشیوں کو آخرکار کسی کی نظر لگ گئی ہے یا قسمت ایک بار پھر اس کے صبر کا امتحان لینے والی ہے؟ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کے ایپیسوڈ 32 کا آغاز ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور سامنے ارحم کھڑا ہے، وہی لڑکا جو کبھی آئرہ سے خاموشی سے محبت کرتا تھا، جس کی محبت کو حالات نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا بھی ہے اور عزم بھی۔ وہ آئرہ سے کہتا ہے کہ وہ صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، کوئی غلط نیت نہیں، بس کچھ ادھورے سوالوں کے جواب۔ آئرہ کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس ملاقات کا مطلب صرف ایک بات چیت نہیں بلکہ ایک طوفان ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے اندر سے کمر کا دروازہ کھلتا ہے اور کامیار باہر آتا ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی ارحم پر پڑتی ہے، فضا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، پھر غصہ اور پھر شدید بدگمانی ابھر آتی ہے۔ وہ بغیر کچھ سنے ارحم سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر کیا کر رہا ہے۔ ارحم بھی دبنے والوں میں سے نہیں، وہ صاف کہتا ہے کہ وہ آئرہ کی عزت کرتا ہے اور صرف اس کی خیریت جاننے آیا ہے۔ یہ جملہ کامیار کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ وہ ارحم کا کالر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہاں سے ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ الفاظ کی جنگ ہاتھا بائی تک پہنچنے لگتی ہے۔ آئرہ دونوں کے درمیان کھڑی ہو کر انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا۔ گھر کے باقی افراد بھی باہر آ جاتے ہیں۔ دادی پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی طبیعت پہلے ہی کمزور ہے۔ فریحہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے اطمینان کی جھلک آتی ہے، کیونکہ اس نے دل ہی دل میں یہی چاہا تھا کہ کامیار اور آئرہ کے درمیان بد اطمینانی پیدا ہو۔ ارحم سب کے سامنے ایک سچ کہہ دیتا ہے کہ اگر آئرہ خوش ہے تو وہ کبھی اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، مگر اگر وہ دکھ میں ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ کامیار کے دل میں چپ جاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے رویے نے آئرہ کو واقعی تکلیف دی ہے۔ آئرہ چیخ کر دونوں کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں جس پر دو مرد اپنی انا کی جنگ لڑیں۔ وہ کہتی ہے کہ اسے نامازی کی محبت چاہیے، نہ حال کا شک، اسے صرف اعتماد چاہیے۔ یہ جملہ پورے منظر کو خاموش کر دیتا ہے۔ کامیار کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی نظر آتی ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے کتنی بار آئرہ پر شک کیا، کتنی بار اس کی بات سنے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ دوسری طرف ارحم بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کامیار سے کہتا ہے کہ محبت پہرا نہیں مانگتی، یقین مانگتی ہے۔ اگر وہ آئرہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے اس پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اسی شور شرابے کے دوران دادی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ سب لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ لمحہ کامیار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ پہلی بار کھلے لفظوں میں اعتراف کرتا ہے کہ اس کی ضد اور غصے نے گھر کا سکون چھین لیا۔ وہ آئرہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آئرہ خاموش رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر وہ پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی۔ وہ مضبوطی سے کہتی ہے کہ اگر اس رشتے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ ایپیسوڈ کے آخری حصے میں ارحم خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ وہ آئرہ کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی ہے اور دعا بھی۔ کامیار اسے جاتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں ارحم کے الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ فریحہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی چال الٹی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس جھگڑے نے کامیار کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیمرہ آخر میں آئرہ کے چہرے پر رک جاتا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور جاتے ہوئے ارحم کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ماضی کی یادیں بھی ہیں اور حال کی ذمہ داریاں بھی۔ سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا کامیار واقعی بدل پائے گا؟ کیا آئرہ دوبارہ مکمل اعتماد کر سکے گی، یا یہ لڑائی ان کے رشتے میں ایسی درار ڈال چکی ہے جو کبھی بھر نہیں پائے گی؟ کہانی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں اگلا قدم یا تو محبت کو مضبوط کرے گا یا سب کچھ بکھیر دے گا۔